پڑھو آپ مکہ کی تاریخ، مکہ کی ہسٹری. حضور کی آمد سے قبل مکہ کی وادی پر عورتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، وہاں کے انسانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. لیکن میرے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے کے بعد آپ نے بیٹیوں کو وہ مقام دیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اب بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کیا جائے گا، بلکہ بیٹیوں کو اب عزت کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹی نہیں ہوتی ہے اس گھر میں رحمت الہی کا نزول نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرب کا ماحول تھا، بلکہ عرب ہی کا ماحول نہیں، پوری دنیا کا یہ ماحول تھا کہ جو عورتیں بیوہ ہو جاتی تھی ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، ان کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ حقیر ہے. لیکن آئیے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے بعد اسی مکہ کی سرزمین پر جس بیوہ کو اور حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اللہ کے رسول نے دنیا کو پیغام دیا کہ اگر تم بیوہ کو حقیر سمجھتے ہو تو اللہ کے نبی محمد ابن عبداللہ سب سے پہلے بیوہ سے آپ نے شادی فرما کر کے دنیا کو پیغام دے دیا کہ جس عرب کنٹری میں بیوہ کی کوئی عزت نہیں تھی، میرے نبی نے بیوہ سے شادی کر کے دنیا کو پیغام دیا کہ اب بیوہ کو حقیر نہیں سمجھا جائے گا بلکہ بیوہ کی عزت کی جائے گی، ان کو ادب و احترام کا مقام دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرب کا ماحول تھا. میرے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہونے کے بعد ظلم و ستم کے پہاڑ کو اللہ کے رسول نے ختم کر دیا. جو لوگ انسانوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے تھے ان ظالموں کو نیست نابود کر دیا. ایران کی سرزمین ہو، روم کی سرزمین ہو، میرے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے ظلم و ستم کو ختم کرنے کے بعد پوری دنیا